درخواست کہ البتہ یہ علم جو ہے، تعلیم جو ہے، نالج جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم ہے، نعمت ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، اور یہ دین اسلام کے بنیادی ہمارے تعلیمات میں سے ایک ہے، تو جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا بنیادی پیغام ہی تعلیم ہے، علم ہے۔ تو میں آپ ہمارے لیے جو خوبصورت الفاظ استعمال کر چکے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقیناً ہم جہاں جاتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیار، محبت، قدر اور دین اسلام کے جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ اور آج جس پلیٹ فارم میں آیا ہوں، یہ میری لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اتنے پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کے بیچ کچھ بولنے کا مجھے موقع ملا ہے، اور اس موقع کے لیے، اس اپرچونٹی کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقیناً آج جو بہترین باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت سے کم نہیں ہے، اور ان نعمتوں کو ماننا اور ان کا شکر ادا کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے۔ محکم سر، آپ نے جو باتیں کی، مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو میں سوچا تھا، جو میرے ذہن میں تھے، جو میں سمجھ رہا تھا کہ میں یہ چیزیں یہاں پر شیئر کروں، آپ نے بہت منظم انداز ہے، بہت خوبصورت انداز ہے، آرگنائز انداز سے ان کو آپ نے شیئر کیا۔ لیکن چونکہ میرا نام لیا گیا، یہاں پر ہم آئے، اور ہمارے لیے لرننگ ہے۔ جو باتیں آپ نے کی وہ ہمارے لیے بھی لرننگ ہے، اور بے شک علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کو سمجھنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے اخلاقی ذمہ داریوں میں ایک بنیادی ذمہ داری اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ جہاں تک صحافت کی بات کریں، میں پرسنلی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر صحافی کو نالج اور لبریشن کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نالج اینڈ لبریشن، یہ انفیکٹ اس نام سے حکیم ناصر خسرو کی ایک کتاب بھی ہے، گشائش و رہائش۔ نالج اینڈ لبریشن کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر ریئل نالج آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے اندر جو اس کو مختلف حوالوں سے مجبور کرتے ہیں ان سے وہ لبریٹ ہو جاتا ہے۔ ایک جہاز کے اوپر اگر غور کریں، اس کو فلائی کے وقت بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں، اس کو اینٹی گریویٹیشنل فورس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زمین اس کو جو اندر کی طرف کھینچتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر وہاں سے اوپر جانے کے بعد بادلوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی اس کو لڑنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جب ان سے سب سے اوپر نکل جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، وہ لیبریٹ ہو جاتا ہے۔ نالج بھی اسی طرح سے ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں ہم ہیں نا، یہاں پر ایک بہت بڑا مصیبت میں کہوں گا کہ ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی ہمارے لیے بہت قابل فخر ہے، لیکن ان کے زبان سے ہم کچھ فکس آئیڈیاز سننا چاہتے ہیں۔ وہ اگر وہ آئیڈیاز شیئر کرے تو میں واہ واہ کروں گا، اگر وہ آئیڈیاز میرے پرائر انڈرسٹینڈنگ کے اگینسٹ ہو تو پھر میں اس کو ڈس لائک کروں۔ نالج اس طرح نہیں ہوتا۔ نالج میں انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو فلیکسیبل کرنا ہوتا ہے کہ جو میری طرف ایک نالج کا ایک فلو ہے وہ ہو سکتا ہے میری پرائر انڈرسٹینڈنگ کے اگینسٹ ہو، لیکن مجھے اس کو سننا چاہیے۔ اس وقت مجھے فیضی صاحب کو سننا ہی ہے، بھلے وہ میرے ایکسپیرینس کے اگینسٹ ہو، میرے پہلے جو میں نے پڑھی ہے ان کے اگینسٹ ہو، میرے تجربات کے اگینسٹ ہو، یا پھر میری فیملی اور میری ہسٹری اس کے اگینسٹ ہو، لیکن مجھے نالج کو احترام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ڈیفیکلٹیز ہیں جو فلائی کرنے سے پہلے کسی بھی انسان کے سامنے آ جاتے۔ تو ناصر خسرو نے یہی کہا تھا کہ گشائش و رہائش کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر نالج آ جاتا ہے وہ لبریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو دنیا کے اندر جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو بولنے نہیں دے رہے ہیں، جو لالچ دے رہے ہیں، جو مختلف حوالوں سے ان کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے اباؤ فلائی کرنا پھر جانتا ہے۔ میں یہاں پر محترم محکم صاحب اور ہمارے سینئر جو صحافی چترال کے ہیں، اس پلیٹ فارم سے بہترین پلیٹ فارم کہاں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں ان کے سامنے جو مختصر یہاں پر خوبصورت باتیں کی، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایز اے اسکالر، ایز این ایجوکیشنسٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ، میں جتنا میں جانتا ہوں چترال کے اندر ہمارے سینئر صحافی، اور یہ لفظ میں یوز کروں گا رجسٹرڈ صحافی، انہوں نے چترال کے اندر پرامن ماحول پیدا کرنے کے لیے جو سپورٹ دیے ہیں، ہم ہمیشہ اس کو سراہتے ہیں، اور محبت اور قدر کا ایک جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے۔ ہاں، کوئی فارملی ہم کچھ کر نہیں سکے ہیں، لیکن ایک قدر اور احترام ہمارے اندر ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر کلیئر ہو
جب بھی دنیا کے اندر صحافت روزگار کے ساتھ جڑا ہے وہاں مسائل پیدا ہو چکے ہیں. یہ تاریخ ہے. کیونکہ فارسی کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ روزگار آئینہ را محتاج خاکستر کند از برائے زر مسلمان خدمت کافر کند. یہ بہت خطرناک ہے. پھر اس میں انسان بولنے سے پہلے اس کو کئی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. پھر اس کو بہت سارے آئیڈیاز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا یہ بولوں کہ نہ بولوں. اور آج ہمارے ہاں آپ سب کو معلوم ہے میں ان تمام مسائل کو اگنالج کرتے ہوئے جو صحافیوں کو ہے اس مسائل کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کی وجہ سے دوسروں کو ہے, لوگوں کو ہے, کمیونٹیز کو ہے, انسٹیٹیوشنز کو ہے, ہیں دونوں طرف سے ہیں. ایک طرف ان کو خطرہ ہے ہم جانتے ہیں, ایک طرف ان لوگوں کو جو بہترین بولنے والے ہیں جو لبریٹ ہو چکے ہیں اور وہ اباؤ دی کلاؤڈ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کسی کا لالچ نہیں ہے, کسی کا کوئی غرض نہیں ہے, وہ بولتے ہوئے ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں. ایک وہ ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, محبتیں ہیں, قدر ہیں, احترام ہیں. لیکن ایک وہ بھی ہیں جو اس پیشے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہمارا ایسا ہوتا ہے نا کہ چترال کے اندر کسی کو اگر روزگار نہ ملے تو وہ کسی ساتھ والے اسکول میں جا کے جب تک روزگار ملے پڑھا رہا ہوتا ہے. فی الحال یہاں پر بھی صحافی بننا کچھ اس طرح بن چکا ہے, معذرت کے ساتھ. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کا ایک پیج اٹھایا ہے وہاں پر لکھنا شروع کیا اور صحافی بن گیا. صحافی کے اصول ہیں, صحافی کے. سر سید احمد خان میں کہتا ہوں کہ سب کنٹیننٹ کے اندر میں تو ورلڈ لیول لیڈر سمجھتا ہوں. اویئرنیس دینے کے حوالے سے, لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے جو رول اس نے پلے کیا ہے ہم سب کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے. وہ ایک صحافی تھا, اس نے 3 اصول بتائے تھے. ایک, صحافی ایڈوائز کرتا ہے, ذمہ داری وہ ایڈوائز کرتا ہے کیونکہ ان کے میسج کے اندر آخر میں اگر نصیحت نہیں ہے تو وہ صحافی نہیں ہے. وہ سوسائٹی کے اندر محبت قدر احترام کی بات نہیں کر رہا, اور اینڈ میسج ٹیک ہوم میسج اگر اس میسج کے اندر نہیں ہے صرف اشتعال ہے تو وہ صحافی ہے ہی نہیں. دوسرا اس نے کہا تربیت. ایک معاشرے کی تربیت آج میرے خیال سے ستون کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مضبوط ستون بھی یہی ہے. آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ چینج کرنا, یہاں سے جو ہے نا ہجوم کو اٹھا کر وہاں ڈالنا, یہ بھی تو اس اہم ستون کے ہاتھوں میں ہے. آپ سب بہتر جانتے ہیں, مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس طرح اس لیول کا ڈیولپمنٹ دنیا کے اندر ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہے. لہٰذا اس کا ذمہ دار ہونا, اور تربیت کی میں نے بات کی نا, سر سید احمد خان نے سیکنڈ رول جو بتایا تھا وہ تربیت تھا. اس نے کہا تھا کہ ایک ایڈوائس کا پورشن ہوگا اس کے پیغام میں, دوسرا تربیت. تربیت وہ بندہ کر سکتا ہے جو خود تربیت یافتہ ہو. قرآن کے اندر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو کرتے نہیں ہو وہ بولتے کیوں ہو. جب ایک بندہ خود کی تربیت, خود کے انداز بیان, خود کے ساتھ جو ہے نا فیملی کے اندر, معاشرے کے اندر ان کا جو چال چلن ہے, لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اگر تربیت یافتہ نہیں ہے تو ہاؤ کین بی ایکسپیکٹ کہ وہ آئے اور لکھے یا بولے اور وہ معاشرے کے اندر تربیت دینے کی کوشش کرے نوجوانوں کو, لوگوں کو, اور وہ لوگ ان کے آرٹیکل پڑھنے کے بعد, ان کی باتیں سننے کے بعد, ان کے پیغامات سننے کے بعد وہ ایک واو مومنٹ وہاں پر آ جائے, وہ کہ یار دیکھو پہلے میں غلطی میں تھا, آج کے بعد میں اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤں گا. اور تھرڈ فائنل جو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ایک صحافی کو کم از کم دنیا کے اندر جو انقلابی ریفارمسٹ شخصیات گزر چکے ہیں ان کی کتابیں ضرور ان کو پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اصلاح, معاشرے کی ریفارمیشن اس کا بنیادی آبجیکٹو ہوتا ہے. اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے سینئر چترال کے جتنے بھی صحافی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر نہیں بھی ہیں اور جو گزر چکے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. جو یہاں پر موجود ہیں ان کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں, اور میں فیضی سر کا نام ضرور میں لوں گا کہ وہ اپنے لیے پروفیشن تو نہیں بنایا لیکن صحافت میں ایک کنسٹرکٹیو رول ضرور پلے کیا, اپنے دوستوں کو لے کے, اپنے کولیگس کو لے کے. اور یہاں پر موجود محکم سر اور ان کے جو کولیگس ہیں ان کے ہم ہمیشہ آرٹیکل پڑھتے رہے ہیں, اور آج بھی جو ایک کمپریہنسو بات, مختصر ترین جو ہے نا آرٹیکل لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹیکولیشن جو انہوں نے کی, ان کے اوپر جو ہے نا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مستقبل میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں, اور چترال کے اندر جو محبت قدر احترام پیار کا جو ایک ماحول ہے
اس کو ہم مستقبل میں بہترین انداز سے آگے لے جا سکیں. اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر ہمارے بیچ کوئی ان چیزوں کو تھوڑا سا مس یوز کرتے ہوئے, اس پلیٹ فارم کو مس یوز کرتے ہوئے, اور وہ فیک انداز سے اپنے آپ کو لبریٹڈ سمجھتے ہوئے اگر وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے معاشرے کے امن کو اور ہماری جو ایک محبت اور قدر کا جو ماحول ہے اس کے لیے اگر خطرے ہیں, تو پھر وی آل مسٹ کم ٹوگیدر اینڈ فائٹ اگین دوز انڈیویژول جو ہمارے پیارے ملک کے اندر بھی اور ہمارے جو ہے نا ڈسٹرکٹ کے اندر بھی ان کے رول منفی ہوتے ہیں, اور جو پازیٹیو ہیں ان کو ہم اپنے سروں کا جو ہے نا تاج بناتے ہیں. وہ ہمارے آنکھوں کی روشنی ہے اور ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آگے بڑھیں گے. محترم ہمارے قاضی صاحب نے بہت تفصیل سے زبردست اپنے خیالات کا اظہار کیا, اس میں کافی میسج ہمارے لیے. میں مزید وقت ضائع کیے بغیر محترم ہمارے سر کے تاج ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب کو انہیں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چترال میں میڈیا کی تاریخ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں.